الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. وإن الله تعالى عز وجل قال في شان حبيبه مخبرا وآميرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المصطفى بديع العطاء وبحر الوفاء بديع الجمال وبحر الشفاء سيدنا أبي الزهراء وآله وبارك وسلم. محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین محفل، عمائدین قوم، معززین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کی مہربانی، انہوں نے کوشش کی. میں آپ حضرات سے صحیح طرح واقف نہ تھا. میں تو فقط اپنے جامع میں بیٹھ کے پڑھانے والا شخص، قال اللہ وقال رسول قرانے والا شخص. ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب نے تعارف کرایا، بزرگوں کی اولاد سے ہے. جو اللہ والوں کی اولاد ہوتی ہے، اللہ رب العالمین پر کرم فرماتا ہے. الحاج میاں امیر محمد صاحب ڈہا، اللہ رب العالمین ان پر رحمت نازل فرمائے. انسان آتا ہے سو چلا جاتا ہے، انسان آتا ہے سو چلا جاتا ہے. بہترین ہے وہ شخص جو آیا روتا ہوا آتا ہے اور جب جائے تو مسکراتا ہوا جائے. میرے آقا حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بندہ جب قبر میں رکھا جاتا ہے اور لوگ اس کو دفنا کے جاتے ہیں تو جانے والے لوگوں کی جوتیوں کی چاپ کی آواز اپنی قبر میں سنتا ہے. کہ سب چھوڑ کے جا رہے ہیں مگر ایک ہستی آ رہی ہے، اور ایک ہستی آ رہی ہے. جب سب چھوڑ کے چلے گئے، جب سب چھوڑ کے چلے گئے تو قاضی کملی والی آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں. پیارے پھر اس میں شبہ نہیں کہ میرے آقا کی جلوہ گری ہوتی ہے. اور جس قبر میں حضور محبت کے ساتھ تشریف لاتے ہیں، جس قبر میں میرے آقا محبت کے ساتھ تشریف لاتے ہیں، وہ قبر ہمیشہ روشن ہو جاتی ہے. اور حضور علیہ السلام کی محبت کا پتہ اس طرح چلتا ہے کہ جو قبر میں رکھا ہوا شخص ہے وہ جواب کیا دیتا ہے. جو پہچان لیتا ہے حضور محبت سے آ رہے ہیں، جو نہیں پہچانتا ہے وہ کہتا ہے اقول ما یقول الناس. ہاں، لوگوں نے کلمہ پڑھا تھا اس لیے میں نے بھی پڑھ دیا تھا، کہ میں نہیں جانتا کہ یہ کون ہے. جو شخص یہ جواب دے گا، بخاری میں آتا ہے. ایسی صورت میں میرے آقا حضور علیہ السلام جان لو کہ محبت سے نہیں آ رہے مگر دیدار کرانے آتے ہیں تاکہ حجت تمام ہو جائے. میرے شیخ میرے مرشد غزالی اثر نے فرمایا بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کے دہنی کان میں اذان کہی جاتی ہے اور بائیں کان میں تکبیر کہی جاتی ہے. اذان ہوتی ہے نماز کے لیے اور تکبیر ہوتی ہے جماعت کے لیے. یہ کیسی اذان جس کی نماز نہیں، یہ کیسی تکبیر جس کی جماعت نہیں. جا کر میرے میں بیٹھ رہے یہ کام نہ کریں، میرے میں بیٹھ رہے میری بات سنیے، مہربانی آپ کو تشویش لانا ہے، مہربانی. یہ کیسی اذان جس کی نماز نہیں، یہ کیسی تکبیر جس کی جماعت نہیں. لیکن جب بندہ مرتا ہے تو نماز جنازہ ہوتی ہے، اذان جنازہ نہیں ہوتی. جماعت جنازہ ہوتی ہے، تکبیر جنازہ نہیں ہوتی.
یہ بتلایا گیا اے میرے بندے تو اتنی سی دیر کے لیے آیا ہے، اذان ہوئی، تکبیر ہوئی اور جماعت کھڑی ہو گئی۔ تیری مرضی ہے، ان لمحات میں چاہے رحمان کو راضی کر لے، چاہے شیطان کو راضی کر لے۔ پیارے ساتھیوں، تھوڑی سی دیر کی انسان آیا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، قرآن پاک کی آیات سے بس ثابت ہے کہ انسان جب دنیا میں آتا ہے اور جب مر کے جائے گا لگے گا میں نے خواب دیکھا تھا۔ تھوڑے سے لمحات ہیں، چند لمحات ہیں، ہمارے لیے سب یہ بہت بڑے لمحات نظر آ رہے ہیں، تھوڑے سے لمحات ہیں۔ اور اس کے بعد پھر قبر میں جب انسان جب رکھا جاتا ہے اور سوال جواب ہو جاتا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کس نے پوچھا، حضور آپ قبر کو دیکھ کے بہت زیادہ روتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اس لیے کیونکہ یہ پہلی منزل ہے، جو اس میں پاس ہو گیا پاس ہو گیا، جو اس میں رہ گیا سو رہ گیا۔ پیارے ساتھی، یہ ایک ایسی منزل ہے جہاں پر کہ انسان گزر گیا تو گزر گیا، ورنہ ہمیشہ کے لیے رہ گیا۔ انسان کو اس کی تیاری کرنی چاہیے، انسان کو چاہیے وہ اس کی تیاری کرے۔ اور ہم لوگ دنیا میں کھوئے ہوئے ہیں، دنیا ہمارا مطمع نظر ہے۔ میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بندہ جب بوڑھا ہوتا ہے اس کی دو خواہشیں جوان ہوتی ہیں۔ کون سی؟ ایک مال کا حرص اور دوسرے زندگی کا حرص کہ مجھے اور زندگی مل جائے۔ بندہ جب بوڑھا ہوتا ہے تو اس کی خواہش جوان ہوتی چلی جاتی ہے، کاش کہ میری زندگی اور ہو جائے، کاش کہ مجھے مال اور مل جائے۔ لیکن جو دل ان چیزوں سے بے نیاز ہوتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے رہتے ہیں۔ دیکھیے غور فرمائیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس وقت کے لوگ میت کو دفنا کے جا رہے ہوتے ہیں بلکہ لے کر جا رہے ہوتے ہیں تو میت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک میت اچھی ہوتی ہے اور ایک میت بری ہوتی ہے۔ اچھی میت کہتی ہے قدمونی قدمونی، مجھے آگے لے کر چلو، مجھے آگے لے کر چلو، اور بری میت کہتی ہے یا ویلتی این تذهبون بی، ہائے تم مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ میت جو ہے وہ جناب علی جنازے پر باقاعدہ گفتگو کر رہی ہے، کلام کر رہی ہے۔ اگر ہمارے کان نہ سنیں تو اس میں ہمارے کانوں کا قصور ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میت اتنے اس انداز میں کلام کرتی ہے، اگر لو سمع انسان اگر سن لے تو انسان بے ہوش ہو جائے، انسان اگر سن لے بے ہوش ہو جائے، اس طرح انداز میں کلام کرتی ہے کہ ہائے تم مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو۔ آپ غور کیجیے، یعنی میت باتیں بھی کر رہی ہے، میت گفتگو بھی کر رہی ہے۔ امام بخاری نے بخاری شریف میں صدی صفحہ کو درس کیا، اس کا باب باندھا کلام المیت علی الجنازہ، کہ میت کی گفتگو جنازے میں، چارپائی کے اوپر میت گفتگو کرتی ہوئی جا رہی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جو جا رہے ہیں، جو دنیا سے چلے گئے، گفتگو بھی کرتے ہیں۔ اگر ہمارے کان نہ سنے تو ہمارے اپنے کانوں کا قصور ہے۔ میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جب کسی کی موت کی اطلاع ملتی، میرے آقا تشریف لے جایا کرتے تھے جنازے پر، خود جنازہ پڑھایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک غریب بندے کا جنازہ نہیں پڑھایا گیا، رات کا وقت انتقال ہوا، لوگوں نے اس کو دفنا دیا۔ تو کیا ہوتا ہے میرے ساتھ؟ میرے آقا حضور علیہ السلام نے صبح میں پوچھا، حضور رات اندھیری تھی، آپ کو تکلیف ہوتی؟ میرے آقا اس کے قبر پر تشریف لے گئے، اور میرے آقا نے قبر پر تشریف لے جانے کے بعد وہاں پر اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ آپ ذرا غور کیجیے، یہ سارے ثواب کی محفلیں، یہ دعائیں کرنا، یہ تمام کی تمام چیزیں اسلام سے ثابت ہیں۔ ان کو کوئی شخص ان کو حرام نہیں کہہ سکتا، ان کو اس کو بدعت نہیں کہہ سکتا ہے۔ یہ ایک ایک چیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے اقدس سے ثابت ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، حضور میری ماں کا اچانک انتقال ہو گیا۔ حضور میں باہر تھا، یا رسول اللہ میں باہر تھا، میری ماں کا اچانک انتقال ہو گیا۔ حضور وہ صدقہ کرنا چاہتی تھی، لیکن عورتوں نے جب کہا کہ صدقہ کروں، ان کا مال تو میرے بیٹے کا، میں کیسے صدقہ کروں؟ یا رسول اللہ اگر میں ان کی طرف سے کوئی صدقہ کروں انہیں ثواب ملے گا؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں ملے گا۔ آپ غور کیجئے، وہ صدقہ کیا گیا۔ انہوں نے کہا یہ میرا مخراف پورا باغ جو ہے صدقہ ہے میری ماں کے لیے۔ اس کے بعد پھر میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، یا رسول اللہ وہ تو میں نے صدقہ کیا تھا نا، آپ فرمائیے ای الصدقۃ افضل، بہترین صدقہ کون سا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بہترین صدقہ الماء، پانی ہے، پورا کنواں کھدوا دیا، جو بھی پیے میری ماں کو ثواب ملے گا۔
کھانے کی چیزوں کا بھی ثواب پہنچ رہا ہے، پینے کی چیزوں کا بھی ثواب پہنچ رہا ہے۔ اب یہ جب کھانے کی چیز کا بھی ثواب ہے، پینے کی چیز کا بھی ثواب ہے اور کلمات خیر کا بھی ثواب ہے، ساری دنیا جانتی ہے، تو اس گلخانیوں میں کیا ہوتا ہے؟ یہی کچھ تو ہوتا ہے۔ آراس میں اور کیا ہوتا ہے؟ نہیں جناب علی، آپ نے صرف اکٹھا کر دیا، اکٹھا کرنا بدعت ہے۔ پیارے بھائیو، ایک عبادت کو دوسری عبادت سے ملانا یہ اسلامی طریقہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، حضور کی ذاتی زبان سید ارشد سید اعظم کاظمی، سبحان اللہ۔ ایک عبادت کو دوسری عبادت سے ملانا یہ اسلامی طریقہ چلتا چلا رہا ہے۔ آپ دیکھیے فجر کی دو فرض ہوئے، میرے آقا نے اس کے ساتھ 2 نفل شامل کر دی، 2 سنتیں بن گئی۔ عصر کے 4 فرض جو ہیں وہ فرض ہوئے، میرے آقا نے اس سے پہلے بھی 4 سنتیں شامل کر دی اور اس کے بعد بھی حضور علیہ السلام نے 2 سنتیں شامل کر دی۔ یہ ظہر کے 4 فرض ہوئے، میرے آقا نے اسی طرح کیا۔ عصر کے 4 پہلے 4 سنتیں میرے آقا نے شامل کر دی۔ مغرب کے اندر 3 فرض ہوئے، 2 سنتیں بعد میں شامل کر دی۔ حضور علیہ السلام عشاء کے اندر 4 سنتیں پہلے، 2 سنتیں بعد میں شامل کر دی۔ ایک عبادت کو دوسری عبادت کے ساتھ ملانا یہ اسلامی طریقہ چلتا چلا رہا ہے، جو کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ ہمیشہ سے ہوتا چلا ہے۔ دیکھیے آپ غور کیجیے، حضور علیہ السلام نے حضرت سعد سے یہ بات نہیں فرمائی، اے سعد میری بھی 3 صاحبزادیوں کا انتقال ہوا، میں نے ان کے لیے کوئی سارے ثواب نہیں کیا، تم کیوں کرتے ہو؟ یہ بات نہیں فرمائی۔ وجہ کیا ہے؟ اے سعد ٹھیک ہے تم نے یہ کام کیا، تم یہ کرو کام، کیونکہ یہ بات ثابت ہو جائے کہ اگرچہ ایک چیز میں نے نہیں بھی کی ہے، لیکن اس کے بعد اگر آنے والے لوگ اگر اچھا طریقہ سمجھتے ہیں اور کرتے ہیں تو کوئی حرج نہیں کرنے دیا جائے ان کو۔ اب حضور علیہ السلام تشریف لاتے ہیں صبح کی نماز کے وقت پر، حضرت بلال سے فرماتے ہیں اے بلال تم نے کون سا ایسا کام کیا کہ تمہارے آگے چلنے کی آواز میں نے اپنے کانوں سے سنی ہے؟ یہ میرے آقا کا سوال بتلا رہا ہے کہ حضرت بلال کوئی ایسا کام کیا کرتے تھے جو حضور علیہ السلام سے انہوں نے پوچھا نہیں تھا، ورنہ میرے آقا فرما دیتے ہاں اے بلال تم فلانا کام کرتے ہو نا، تو اس کی بنا پر تمہیں اجر مل رہا ہے۔ مگر حضور علیہ السلام نے یہ بات نہیں فرمائی، حضور نے فرمایا اے بلال تم کون سا ایسا اچھا کام کرتے ہو، پورا امید عمل کون سا ایسا ہے جو کہ جنت میں تمہارے آگے چلنے کی آواز سنی ہے؟